السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ ہیپینیس ود ڈاکٹر وردہ سکندر. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. EFUM ہیلتھ فورم، جہاں ہم آپ کو ملواتے ہیں روزانہ ہیلتھ ایکسپرٹ سے، گھر بیٹھے بتاتے ہیں آپ کو بیماریوں اور ان کے سلوشنس کے بارے میں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اٹ از اے ویری کامن پرابلمس ان فیمیلز. کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ڈیلیوری کا ٹائم گزرتا ہے، کمر کا درد، پٹھوں کی کمزوری، یہ ایک بڑا کامن جو ہے وہ نوم سنا جاتا ہے. کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتا جائے تو وہ درد ساری عمر نہیں جاتی. تو کتنا ضروری ہے ایکسرسائزز پوسٹ پارٹم میں کرنا، پوسٹ پارٹم ایکسرسائزز ہمیں کس طرح ہیلپ کرتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینکس فار ہیونگ می. اچھا، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایکسرسائز پوسٹ پارٹم کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، ایکسرسائز سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے کسی بھی فیز آف لائف میں. ٹھیک ہے، تو جب آفٹر ڈلیوری جس طرح سے مرضی ہوئی، آپ کا سی سیکشن ہے یا آپ کی نارمل ڈلیوری ہے، آپ کے مسلز ایکسپینڈ ہوئے ہیں. آپ نے ایک بیبی کو اپنے وومب میں رکھا ہے اور اس نے گرو کیا ہے، آپ کا پورے آرگنس کا سارا اندر سے چینج ہوا ہے، ایک اناٹمی چینج ہوئی ہے ان کی. تو آپ کے اسٹریچز جو ہیں مسلس کے، وہ اس حد تک گئے ہیں کہ وہ آپ کے نارمل جو ان کی ایک لینتھ ہوتی ہے اس سے 3 times زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آفٹر گیونگ اے برتھ. تو اگر آپ ایک نارمل سی چیز دیکھیں تو آپ کے بائسیپس کے جو مسلز ہیں، بائسیپ کے مسل کو آپ 1 to 2 آپ کی لینتھ سے 1.5% زیادہ کریں تو وہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں ٹیئرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جسٹ امیجن کہ ایک مدر جس نے ایک بچے کو اپنے اندر پوری زندگی بنا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جب اس کے 3 گنا مسلس کی لینتھ میں اضافہ ہوا ہوگا. تو بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ایکسرسائز کی جائے، آپ کے مسلس واپس اپنی جگہ پر آئیں. وقت لگے گا، لیکن اگر آپ ٹائملی اس چیز کو سٹارٹ کر دیں گی تو وہ چیز جلدی ریکور ہونا شروع ہو جائے گی، وہ مسلز اپنی واپس لینتھ پہ آنا جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ ہمیں بتائیں گے ایسی کون سی ایکسرسائزز ہیں جو کہ پوسٹ پارٹم سیو ہیں، اور کتنے ڈلیوری کے ڈیوریشن کے بعد ایکسرسائزز اسٹارٹ؟ اچھا، ایسا ہے کہ ایکسرسائزز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب انٹینسٹی آپ کو کم رکھنی ہوتی ہے. آفٹر دیٹ یور باڈی از ویری فریجائل. ایگزیکٹلی، آفٹر ڈلیوری یور باڈی از ویری فریجائل. آپ کو ایسی کچھ اپنی ہیبٹس، اپنی کچھ پوسچرل چینجنگز ایسی رکھنی ہوتی ہیں کہ اس سے آپ کو اتنا زیادہ درد یا اتنی زیادہ چیز میں زیادہ ٹائم نہ لگے. اکثر جو مائیں ہوتی ہیں انہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی پوسٹ پارٹم سٹارٹ ہوا فیز، ویسے ہی وہ ایک دم ڈپریس ہونا شروع ہو گئی. ایک تو بچہ ہوتا ہے، نیا بچہ ہوتا ہے، وہ مائیں جتنی دفعہ مرضی ماں نے بچہ پیدا کیا ہو، ہر عورت کا ایک ڈفرینٹ، ہر بچے کی ٹائم پہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ ایگزاسٹ ہو گئیں، بچے کو پال رہی ہیں، کر رہی ہیں، تو اپنے پوسچر اور اپنے بارے میں بالکل خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے، ماں کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا بچے کے ساتھ، تو وہ ساری اٹینشن اپنے بچے کو دے دیتی ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتی ہے. پھر جب ایک دم سے سوچ جاتی ہے، شی گیٹس ڈپریسڈ کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، تو میرا تو شاید خیال نہیں ہو رہا ہے، یا میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں، ایگزاسٹ کر دیا اس بیبی نے مجھے. تو اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ اپنی لائف کی چینجنگز اس ٹائم میں ایسی رکھنی چاہیے جس سے آپ کو اتنی تکلیف نہ ہو، اتنی زیادہ چیزیں فیل نہ ہوں. آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی فریش فیل کرتے ہیں. تو اس میں بڑی کامن سی ایک چیز ہے، مائیں بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں آفٹر ڈلیوری. ماؤں کا پوسچر کیا ہوگا؟ بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں، بالکل خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں گی، نیچے کی طرف چلی جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ بچے کی پوزیشننگ ایسے کر لیں کہ آپ کی کمر میں درد نہ ہو. جب آپ پوسچر اپنا خراب کریں گے، آپ کے کندھوں میں درد ہوگا، آپ کی کمر میں درد ہوگا. سی سیکشن ہو یا نارمل ڈلیوری ہو، کمر میں درد ہوتا ہے ماؤں کو. اب جب آپ اپنا پوسچر ٹھیک نہیں رکھیں گی تو obvious سی بات ہے، آپ بچے کو اٹھا کے رکھ رہی ہیں، آپ کے مسلس بازو کے اسٹیف ہوں گے، بیک کے اسٹیف ہوں گے. تو اس کے لیے کچھ پوزیشننگ ایکسرسائزز ایسی ہیں، ایکسرسائزز تو نہیں، کچھ پوزیشنز ایسی ہیں جن کو آپ اگر اپنی لائف میں ایڈ کرتی ہیں ڈیورنگ دیٹ ٹائم، پوسٹ پارٹم کے وہ جو ایک 6 weeks کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں اگر آپ رکھتی ہیں تو یو ول فیل ویری کمفرٹیبل، بہت زیادہ کمفرٹیبل آپ فیل کریں گی. اب اس میں آپ کر کیا سکتی ہیں؟ جب آپ بچے کو فیڈ کروانے لگی ہیں، آپ یہ نہیں کریں کہ آپ خود کو نیچے جھکائیں، نہیں، آپ اپنی کمر نارمل رکھیں. بیک پہ آپ کے سپورٹ ہونی چاہیے، کمر کے نیچے کوئی پلو، کوئی ٹاول کو رول کر رکھ لیجئے اور کمر آپ کی سیدھی ہو. آپ بچے کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ آپ نارملی اسے بریسٹ فیڈ کروا سکیں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ پلوز کا سہارا لے سکتے ہیں. پلوز اپنے لیپ پر رکھیے اور اس لیپ پہ اس بچے کو پھر ان پلوز کے اوپر رکھیے. وہ آپ کا ایک نارمل پوزیشن پہ آ گیا، آپ کے لیے بریسٹ فیڈ کروانا ایزی ہو گیا. سیکنڈلی، آپ کسی سپورٹیو چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں، پہلے بیڈ کا ہو گیا، آپ سپورٹیو چیئر پہ بیٹھے ہیں، تو سپورٹیو چیئر پہ آپ کی کمر کو بھی سپورٹ آ گئی، آپ کی ٹانگوں کو بھی سپورٹ آ گئی.
اس میں آپ اپنی اگر بازو کے ساتھ پوزیشننگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ اگر اس میں بچے کو پلو کے ساتھ یوز کرتے ہیں. سیکنڈ, اس کے علاوہ مائیں کیا کرتی ہیں, ایک ہی پوزیشن میں رہتی ہیں آفٹر ڈیلیوری. ہاں, ریسٹنگ فیز ہے, آپ کو ریسٹ کرنا ضروری ہے لیکن ایک پوزیشن میں رہنا ضروری نہیں ہے. ہمیشہ لیٹے مت رہیے, بیٹھیے, بیٹھ کے اپنی ٹانگوں کو ہلانے کی کوشش کریے, تھوڑی سی واک کریے. آپ اپنے روم میں واک کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ واک کرنے کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں, لان میں جائیں یا گراؤنڈ میں جائیں, نہیں, یو کین واک ان یور روم. آپ اپنے بچے کو کھلانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی پوزیشنس کو چینج کرتے رہیں, کیونکہ جب آپ ایک ہی پوزیشن میں سوئے رہیں گے, لیٹے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے, آپ کی باڈی اسٹفنس کی طرف جائے گی ہی جائے گی. وہ ایک نارمل انسان کی بھی چلی جاتی ہے, تو آفٹر ڈیلیوری تو ویسے ہی عورت اتنی فریجائل ہوتی ہے, تو وہ تو آبویسلی ڈیفینیٹلی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. آپ جیسے اب اگر کسی کو پیرینیل ٹیئر آیا تو اس میں بیٹھنا ان کے لیے تھوڑا پینفل ہوتا ہے. سی سیکشن کے بعد عورتوں کے لیے بیٹھنا تھوڑا پینفل ہوتا ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹاول لے سکتے ہیں اور اسے ایک راؤنڈنگ سا ایک راؤنڈ بنا سکتے ہیں, ایک سرکل بنا سکتے ہیں, اینڈ یو کین پٹ اٹ ڈاؤن یور بٹ. آپ اپنے بٹ کے نیچے اسے رکھیے, اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی جو پوزیشن ہوگی بیٹھنے کی, سٹنگ پوزیشن, دیٹ ول بی مور کمفرٹیبل دین یوزول پوزیشن, کہ آپ نارملی اگر ایک چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے ہپس کے نیچے اسے ایک سرکل بنا کر ٹاول کا رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بیٹھنا بہت آسان ہو جائے گا, آپ کے لیے پینفل بالکل نہیں ہوگا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہم اپنی لائف میں ایڈ کریں تو وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور وہ پینس جو ایکسٹرا ایکسیڈ کر جاتی ہیں آپ کے ایک تھریش ہولڈ کو, وہ نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ پھر آگے اگر ایکسرسائزز کی بات کریں کہ آپ کو کس طرح کی ایکسرسائز, اچھا اٹ از اے ویری واسٹ ٹاپک. آپ کو اس چیز کو اگر آپ کریں تو بہت بہت زیادہ کرنے کو باتیں آ جاتی ہیں. اب کچھ ایکسرسائزز کے بارے میں آپ ہماری جو فیمیلز ہیں جو نیولی مومز بنی ہیں, تو آپ انہیں کچھ پریونٹیو میئرز بتائیں, کچھ پریونٹیو ایکسرسائزز بتائیں کہ وہ کر کے وہ تھرو دا لائف سائیکل, وہ جو وہ والے فیز سے گزر گئی ہیں, تو اس سے وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ بہت نارمل سی ایکسرسائزز ہیں جس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو بی کمفرٹیبل فار دوز ایکسرسائزز. اب وہ ایکسرسائزز کیسی ہیں, آپ کو اپنے ٹمی اور پیلوک کا خیال رکھنا ہے. آپ کے پیلوک میں, پیلوک آپ کے ہوتا ہے پیٹ کے نیچے والا ایریا جتنا, جس میں آپ کے آرگنز, یہ یوٹرس اور ایبڈومن سارا جو آ رہا ہوتا ہے, یا آپ کی باؤل موومنٹ اور ان ساری چیزوں کو, یہ چیز پیلوس کا جو ایریا وہ والا سارا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو کیا کرنی, کچھ ایکسرسائزز ہیں. اب اس میں آپ کو ایکسرسائز بڑی ایزی سی, بڑی کمفرٹیبل سی 2 ایکسرسائزز میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن بیفور دیٹ آئی ول ٹیل یو کہ آپ اپنے کسی فزیو تھراپسٹ سے یا اپنے کسی ہیلتھ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریے, کیونکہ ہر عورت کی ایک ڈفرینٹ اسٹیج, ہر عورت کی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا. ٹھیک ہے, جب آپ کے بیبی ہوتا ہے اس کے بعد آپ ڈفرینٹ طرح سے آپ کی باڈی بیہیو کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یو کین ڈو دیٹ, آپ وہ لازمی کریے. اور یہ کچھ ایکسرسائز ہیں جو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ لیٹے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ نے اپنا سانس نہیں سب سے پہلے تو روکنا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنا جیسے آپ کو واش روم جانے کا اگر فیل ہو رہا ہے تو آپ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے یہ ایک ایکسرسائز اپنی لائف میں لانے کی کوشش کرنی ہے ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اس میں ایسے ہوگا کہ آپ نے اپنا سانس بالکل نہیں روکنا. کوشش آپ یہ کریں آپ کسی سے بات کرتے ہوئے یہ ایکسرسائز کریں, اور آپ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہوگی. اسٹارٹ آپ نے کرنی ہے فار اے فیو سیکنڈس, 3 to 4 سیکنڈز آپ اسے کریں, پھر آپ اسے گریجولی انکریز کریں ٹو 10 سیکنڈس. اس طرح سے ایک ایکسرسائز جو ہے یہ آپ کے پیلوک کے جتنے مسلز ہیں ان ساروں کو اسٹرینتھنگ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے افیکٹو ہوگا. اس کے علاوہ ڈاکٹر وردہ ایک اور ایکسرسائز ہے, اس میں آپ نے, یہ بھی بہت ایزی ہے, اس میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لیٹ جانا ہے یا بیٹھ جائیں, آپ جیسے کمفرٹیبل ہیں. آپ نے اپنے پیٹ کے نیچے, آپ کے بیلی بٹن کے نیچے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں, اور آپ نے ناک سے سانس لے کر جانی ہے اندر. ناک سے آپ اندر لے کر جائیں گے, اور جب آپ اس سانس کو چھوڑیں گے اپنے منہ سے آپ نے ایکزیل کرنا ہے. آپ نے اپنا ٹمی جو ہے, جو ٹمی کے نیچے والے مسلز ہیں, ان کو اپنی لوئر بیک کی طرف لے کر جانا ہے. آپ نے انہیں بالکل ایسے نہیں کر دینا. اس سے پہلے آپ کا پیٹ بالکل سیگی ہونا چاہیے, بالکل ڈھیلا آپ نے چھوڑا ہو. لیکن جب آپ اپنا انہیل کریں گے, انہیل کرنے کے بعد جب ایکزیل کریں تو آپ کے جو ٹمی کے مسلز ہیں لوئر ایبڈومن کے, وہ اندر کی طرف آپ نے ان کو اندر کی طرف کرنا ہے. یہ 2 ایکسرسائزز ایسی ہیں جو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو سکتی ہیں, اور یہ آپ بیڈ پہ کر سکتے ہیں, بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ نارمل روٹین میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نہ کسی سے الگ ٹائم کی ضرورت ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے آفٹر سی سیکشن اسپیشلی جیسے عورتیں ہوتی ہیں انہیں بڑی درد محسوس کرتی ہیں, آپ اپنی ٹانگوں کے درمیان ایک پلو رکھ کر سویا کریں. سائڈ لائن پوزیشن پہ سویا کریں, کروٹ پہ سویا کریں, اور درمیان میں اگر آپ پلو رکھیں گی تو جو آپ کو درد ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جائے گا.
डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद थी. इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो एक्सरसाइजेज बताई, बहुत इजी प्रिवेंटिव मेजर्स बताई कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम अपने बेड पे ही बैठ के कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म अपने मसल्स और हड्डियों को जो है ख़राब होने से सेव कर सकते हैं. बच्चों की सेहत के साथ साथ अपनी सेहत जो है उसको ठीक रखना भी बहुत अहम है. अगर आप किसी भी किस्म का पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, पोस्ट पार्टम बोन रिलेटेड प्रॉब्लम या इस तरह का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें. और अब आप घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं. रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी हमारे इस टाइम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है हमसे या हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.